السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو چینل۔ آج میں آپ کے سامنے ہیپاٹائٹس سی کی سمٹم یعنی کہ علامات رکھنے جا رہا ہوں۔ ہیپاٹائٹس سی ایک کامن لیکن سیریس مسئلہ ہے کیونکہ یہ لائف تھریٹنگ مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں میں ہیپاٹائٹس سی بالکل اسمپٹومیٹک رہتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی سمٹم ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی انسان میں ہیپاٹائٹس سی ہو جائے یا کوئی انسان ہیپاٹائٹس سی سے متاثر ہو جائے تو اس میں کچھ اس طرح کی سمٹمز آ سکتی ہیں۔ یہ ایکیوٹ فیز کی سمٹمز ہیں جو کہ 2 سے 12 ہفتوں کے درمیان خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 پہ اس کا یورین ڈارک ہو جاتا ہے اور گرے کلر کا سٹول ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ اس انفیکشن میں فیور بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ بخار ہو سکتا ہے اور جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، نازے اور وامٹنگ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد ہوتا ہے لیکن جوڑوں پہ سوزش نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کہ سمٹومیٹک علاج کرنا پڑے، لیکن موسٹلی یہ 2 سے 12 ہفتوں کے درمیان خود بخود ہی ریزالو ہو جاتا ہے، یعنی کہ سبسائڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن 85% لوگوں میں لیور تو آہستہ آہستہ یعنی کہ جگر تو آہستہ آہستہ ریکور ہو جاتا ہے، لیکن وائرس جسم کے اندر ہی رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف 15 سے 20% لوگ ہی ایسے ہیں ایکیوٹ فیز کے جن میں وائرس بھی ختم ہو جاتا ہے اور سمٹمز بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن جن لوگوں میں وائرس جسم کے اندر رہتا ہے یہ دیمک کی طرح لیور یعنی کہ جگر کو ڈیمیج کرتا ہے اور کرونک لیور ڈیزیز کرا دیتا ہے۔ اگر کرونک لیور ڈیزیز کو ٹریٹ نہ کیا جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ لیور سیروسز کرا دیتی ہیں اور اس کے بعد کرونک سٹیج شروع ہو جاتی ہے۔ کرونک سٹیج کی سمٹمز کی یا علامات کی اگر بات کریں تو یہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں۔ ان میں ایسائٹ پہلے نمبر پہ آتی ہے، یعنی کہ پیٹ کے اندر پانی کا بھر جانا۔ اس کے علاوہ یہ ایزی بلیڈنگ ہوتی ہے، یعنی کہ کچھ بھی لگنے سے خون آ جاتا ہے۔ ہیپیٹک انکفیلوپیتھی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیور صحیح طرح سے کام کر نہیں رہا ہوتا، وہ امونیا ڈیٹاکسیفائی نہیں ہوتی اور امونیا بلڈ کے تھرو برین میں جاتی ہے، برین کے ٹیشو کو ڈیمیج کرتی ہے، جس سے کنفیوژن، سلرڈ سپیچ اور اس کے ساتھ کانشیسنس یعنی کہ بے ہوشی جیسی علامات پیشنٹ میں آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسپائڈر اینجیوماز ہوتا ہے، پیروں پہ سوزش آتی ہے، پرزسٹنٹ جوائنٹس رہتی ہے یعنی کہ مسلسل جوائنٹس رہتی ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کو ہیپاٹائٹس ہوا اور 6 مہینے کے اندر ہی سیروسس نہیں ہوگا، ہرگز نہیں۔ ریسرچ اور سٹڈی کے مطابق سیروسس ہونے میں 20 سے 30 سال کا وقت لگ جاتا ہے۔ یہ جو علامات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، بعض اوقات یہ کمبینیشن میں بھی آ سکتی ہیں، یعنی کہ بلڈ وامٹنگ کے ساتھ ساتھ سویلنگ، لیگز کی سویلنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے ان میں لیور سیروسس ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ 15 سے 20% لوگ ایسے ہیں جن میں لیور سیروسس نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی باڈی کا جو ڈیفنس میکانزم ہے وہ وائرس کو کل کر دیتا ہے۔ اگر کسی انسان میں یہ وائرس آیا، ختم ہو گیا، تو کیا اس انسان کو دوبارہ وائرس نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ یہ وائرس اس طرح کی امیونٹی ڈیولپ نہیں کرتا۔ اگر یہ کسی انسان کو ایک جینو ٹائپ سے افیکٹ کرتا ہے تو یہ اسی انسان کو دوبارہ کسی اور جینو ٹائپ سے بھی افیکٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کسی انسان میں ایکیوٹ فیز کی سمٹمز یعنی کہ علامات دیکھیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں تاکہ یہ ایکیوٹ فیز کرونک لیور ڈیزیز میں منتقل نہ ہو۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب۔ سی یو نیکسٹ ٹائم۔